ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان عند ربه مرضيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ. درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی دیں. انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، ذوالحج دے مہینے اکثر و بیشتر عام روٹین حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا ذکر کیتا ویندے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ازمیشن دا ذکر کیتا ویندے، بلکہ سیرت ابراہیم دا تذکرہ کیتا ویندے. اور جڑے اہل ایمان ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ سن کے اپنے ایمان وچ اضافہ کرنا. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سوال کیتا ہا کہ ما ہاذہ الاضاحی، اسائیں جڑی قربانی کریں ہیں کیوں کریں ہیں، یہ قربانی کرن دی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جواب اندر ارشاد فرمایا ہا
ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تواڈے بابے ابراہیم علیہ السلام دی سنت۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ واضح ہے، تمام احباب نے بھرپور این مسئلے کو سنیا ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے جناب ابراہیم علیہ السلام دے خواب وچ یہ بات آئی کہ تساں اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نال مشورہ کیتا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں خواب وچ ڈٹھے کہ میں تے کو ذبح کرنا پیا، تیری کیا رائے ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب اندر فرمایا، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جی تو آپ کو جو حکم ہے تساں کر گزرو۔ یہ جڑی بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی، ابا جی جو تو آپ کو حکم ہے تساں کر گزرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ این بات دے حوالے نال آج دے خطبہ جمعہ چند معروضات اور چند گزارشات تساں احباب دی خدمت پیش کرنا چاہنا کہ آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ چھوٹا جیاں بال تھی کہ اپنے ابو دے سامنے، بابے دے سامنے اے بات کرے۔ بندہ چھوٹا ہے، بال چھوٹا ہے، بات وڈی ہے، بہت وڈی بات کہ ابا جی جو تو کو حکم ہے تساں کر گزرو، تساں کرو، کوئی ٹینشن نہیں، میں ذبح ہون تے تیار ہوں۔ آخر ان دے پیچھو راز کیا ہے؟ اساں سوچوں، غور کروں، کیا سارے بالیں اے نیچر ہے؟ سارے آج دے چھوٹے بالیں دا اے مزاج ہے؟ کیا سارے بالیں دی یہ فطرت ہے؟ کیا اساں اپنے بالیں کے امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا سارے بال این حد تک دی فرما برداری کرے سن اور این انداز دی اپنے والدین دی ادب اور احترام والی بات کیا انہاں دے منہ وچوں نکل سی؟ ناممکن ہے۔ بس آج یہ وجوہات دسنا چاہنا میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اے جڑا جملہ ارشاد فرمایا ہا، آخری جملے دے پیچھو راز کیا ہا، اور ہی جملے دے بدلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اے بات بھی سمجھائی۔ کیڑی بات؟ کہ وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کو بڑے پسند ہیں، صاحب ظاہر میں کو بھی پسند ہیں، یہ جملہ بڑا اہم ہے، تو آپ کو بھی پسند ہو سن۔ اور جیڑا بال اپنے ابے کو یہ بات کرے کہ ابا جی کر گزرو، میں تواڈی تابعداری کرے سن، ابا جی تساں کر گزرو، میں تواڈی تابعداری کرے سن، اے بال چنگے لگدن، اے بال پسند اندن۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید اچ فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کو بہت پسند آ، وَقَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، میں بہت پسند کرنا ہمیں۔ اے اللہ کو پسند ہون دی وجہ کیا ہے؟ میں وہ وجہ دس کے بات ختم کر دے سا کہ وہ کیڑی خوبی آئی حضرت اسماعیل جن دی وجہ تو اللہ تعالی نے فرمائے کہ اسماعیل میں کو بہت پسند آ۔ اساں وہ خوبیاں قرآن چو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، والو وہ خوبیاں اساں اپنے بالیں پیدا کرنے دی کوشش کروں تاکہ وہ بال ساکو بھی پسند آئیں اور اللہ کو بھی پسند آئیں۔ سارے بالیں، سارے اولادیں، سارے بچیں اور سادے وچ وہ خوبیاں ہونے چاہیے جائیں جنہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام میں چاہتے، جن دی وجہ تو حضرت اسماعیل اللہ کو پسند آ گیا۔ ایک تا ایک خوبی آئی جڑی میں تمہارے سامنے ذکر کی تھی، کیڑی؟ کہ ابا جی کر گزرو، یعنی ادب بڑا، ادب بڑا، یعنی جڑے لوگ ہیں اس ادب ہوئے وہ اللہ کو بڑے پسند ہونا۔ حضرت اسماعیل اس ادب بڑا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور خود حضرت اسماعیل دے ابا جی یہ چی بڑا ادب، حضرت ابراہیم علیہ السلام
جڑے ویلے انہاں دا ٹاکرا یا انہاں دا مقابلہ یا انہاں دی بحث انہاں دے والد آزر نال ہوئی ہے، اولے بھی اللہ فرمے دے ابراہیم علیہ السلام نے بڑا ادب کیتا، اپنے کافر باپ دا بڑا ادب کیتا، یا آباتی یا آباتی یا آباتی، جیڑے ادب دے الفاظ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے واسطے بولیا، اوہ سیم الفاظ حضرت اسماعیل نے اپنے ابے ابراہیم علیہ السلام واسطے بولیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمینے پر یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور اتھا بیٹا حضرت اسماعیل اپنے ابے جی کو فرمینا پہ یا ابا تفعل ما تؤمر، یا اباتی افعل ما تؤمر، یعنی الفاظ سیم ہیں، جی میں ابے نے اپنے ابے دا اور ڈاڈے دا ادب کیتا، اللہ فرمے دے اوہیں حضرت اسماعیل نے اپنے ابے ابراہیم دا ادب کیتا۔ حضرت اسماعیل کیوں پسندن؟ با ادبن، یہ پہلی خوبی ہے، با ادبن، انہیں ادب بڑھائے، یہ تھوڑی گال ہے ابا جی کر گزرو، ابا جی میں تھوڑا حکم ہے کر گزرو۔ آج دی اولاد غور کرے، حضرت اسماعیل دی سیرت انہاں واسطے نمونہ ہے، جے میری کوئی اولاد ہے میں بھی تو کہیں دی اولاد ہاں، اگر میں چاہنا کہ میری اولاد میرا ادب کرے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت کو پڑھے، اگر میں چاہنا کہ میں اپنی اولاد دا ادب کرا تو میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی سیرت کو پڑھا کہ کتنا بڑا ادب ہے۔ اور جیڑیاں قومہ ادب کریں جن اپنے ماں باپ دا، اپنے والدین دا، اپنے اساتذہ دا، اپنے بزرگوں دا، اللہ انہیں کو با نصیب بنے دے، اللہ انہیں کو بخت لیں دے، اللہ انہیں دی عزت اضافہ کرے دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی یہ خوبی ہے کیڑی کہ وہ با ادب ہے۔ تھوڑا جہاں اگتے چل کے دیکھو قربانی کتنا بڑا ادب نظر آندے کہ جیڑے ویلے آکھنے ابا جی کر گزرو، وال حضرت ابراہیم علیہ السلام تیاری کی تھی، سیدہ حاجرہ نے تیاری کروائی، حضرت اسماعیل نے تیاری کی تھی، وال تیاری کرن دے بعد انہاں کو پکڑ کے لٹایا۔ قرآن گواہی دے دے ادب دی انتہا درجے دی مثال ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ نال پکڑ کے اپنے بیٹے کو لٹے دے پہن، قرآن گواہی دے دے فلما اسلما وتلہ للجبین، کتنی بڑی بات، ادب حضرت اسماعیل دیاں خوبیاں دسیں دا کھڑا کہ اللہ کو کیوں پسند ہے۔ پہلی خوبی یہی کہ انہیں ادب بڑھائے۔ جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے میں خواب اجریٹے تک ذبح پیا کریں نا، تیری کیا رائے؟ جواب ادب آلائے، سیسا پلائی نہیں تھا، سیخ پلا نہیں تھا، غصہ نہیں کیتا، تیور نہیں بدلے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جی پوچھن دی لوڑ نہیں، یہ ادب پوچھن دی، ابا بہتر جاندہ ہے، اگر او فرمینا پائے کہ میں تک ذبح کرنا ہی دے کو خیر ہو سی، جیڑا فیصلہ ابا کر دے وے ہوں دے خیر ہوں دی ہے، جیڑا فیصلہ اما کر دے وے ہوں دے خیر ہے، اگو زد کرن دی کیا ضرورت ہے، ہٹ دھرمی کرن دی کیا ضرورت ہے، اگو وات ٹیر ٹیر کرن دی کیا ضرورت ہے، اپنے مطالبے رکھنے، اپنی اگو گال کرنی، اپنی پسند ذکر کرنے، اپنی خواہش دسنی، یہ بے ادبی ہے۔ ادب ہے ماں باپ کوئی فیصلہ تیرے حق کے کر دینا، تو آنکھ ابا جی تسا آپ مختیار ہو، آپ تسا با اختیار ہو، جی میں تو ادا حکم ہو سی انہیں کر گزرو، یہ ہے ادب، ایک قربانی ساکو ادب سکھیں دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا ابا جی کر گزرو، جڑے ویلے تیاری ہو گئی، اللہ فرمے دے 100 سال کے اتے عمر آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھڑے آن اپنے پتر کوئی میں پکڑن لگے تھے، پکڑ کے لٹاون لگے۔ اتنا بڑا یہ ادب ہوندے کہ کوئی بڑھڑا تو اکوں ابا دادا پکڑے اور پکڑ کے لٹاون لگے تے تساں کو کوئی کاروائی نہ کرو، اور او بھی لٹاون ذبح واسطے لٹاون لگے، کون برداشت کرن؟ سکی اولاد ہی نہیں برداشت کرن،
اساں ذبح کرن تا دور دی گال ہے ساری چاٹ اولاد برداشت نہیں کرن دی ذبح کرن تا دور دی گال ہے ساری گال نہیں برداشت کرن دی کئی ایسا نوجوانے دے بارے سنے سے او سہیں گندم یا گولیاں کھا کے مر گئے خودکشی کی تھی نے کیوں ابے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی برداشت نہیں سی کی تھی اماں نے سیدھی ڈنگی آکھی ہے برداشت نہیں سی کی تھی اے برداشت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اج فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر کو پکڑ کے لٹائے درکے نہیں بھجے نہیں درک سکتے ہیں بھاج سکتے ہیں تے بڑھڑا ابراہیم اپنے پتر دو ونج بھی نہ سکدا پکڑ بھی نہ سکدا بھاج بھی نہ سکدا تے درک بھی نہ سکدا اللہ کریم نے فرمائے فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ حضرت ابراہیم نے اپنے پتر کو پکڑ کے لٹائے جا تے لٹا کے والا گردن تے چھری جا پھیری نے چوئیں نہیں سے کی تھی حضرت اسماعیل ادب ہے یا نہیں چوئیں نہیں سے کی تھی آج تے والدین تواری مرضی دے خلاف توارا رشتہ کرن تک کر نہیں سکتے اتنی جرت ہی کہنی پیو ماں کو کہ تواری مرضی دے خلاف توارا رشتہ کرن توارے پیو ماں کو توارے بارے فیصلہ کرن دا کوئی اختیار نہیں یہ آج دا ادب ہے میرا باپ میرے بارے حالانکہ شہدہ مظلوم یہ پیو ماں پوچھ دے بیٹھے ہوندن پتر ہون تیرا کیا ارادہ ہے پڑھ دیں کام کریں نہیں کیا پروگرام ہے ڈر ڈر جی میں پتر آکسی ابا آکسی ٹھیک اپنی گال کر نہیں سکتا ابا اتھا ابا آکے تے کو کوہیں دے پہ ہیں ہوں اگر ٹھیک ہے وال چھڑا ٹھیک ہے نا تیاری ٹھیک ہے کوئی جن گردن لٹیج گئی ہے اتے چھری پھر دی پئی ہے اجرہ بلا ادب بعد ابا نصیب حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھ ادب آئے جن دی وجہ تو اللہ کو پسند سانے اچھ ادب ہے اساں اپنے پیو ماں دا ادب کدھا کی تھی یہ پہلا سبق ہے حضرت اسماعیل دے خوبیاں بھی چھو کہ ادب سکھو ادب آسی تا قربانی قبول تھی بے ادب بندے دی کوئی قربانی نہیں بے ادب اولاد دی کوئی قربانی نہیں یہ مطلب ہے اگر پیو ماں دی اساں بے ادبی کیتی ہوئی ہے تے نال قربانی بھی کرنے دے ودے ہیں وال قربانی دا کوئی فائدہ نہیں بے ادب بندے دی قرآن دا بے ادب مسجد دا بے ادب پیو ماں دا بے ادب اساتذہ دا بے ادب محسنین دا بے ادب بدتمیز بد تہذیب اور بے ادب چوڑے بندے دی کوئی قربانی نہیں قربانی واسطے پہلا جڑا کام ہے وہ ضروری ہے کہ کیا کرنا چاہیے ادب جی میں حضرت اسماعیل نے ادب کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمائے میں کو حضرت اسماعیل پسند ان دی وجہ ہے کہ ان دے چا ادب بڑھائی اپنے ابے دا ادب کریں آئی ابے ہے کہ میں تے کو زبا پیا کریں تے آکھے نے میں زبا عمرتے تیار ہوں ابے نے اپنے پوتر کو پکڑ کے لٹائے جا حضرت اسماعیل لیٹن گوارا کر گئے لیکن ابے دا ہاتھ نے پکڑیا زبا عمر گوارا کر گئے لیکن ابے دی دل ازاری نے کی تھی جتنا رشتہ پیو ماں کر دے وے نا تو اڈا ان دے خیر ہوں دی یہ پسند رشتے لو میریج یہ زیادہ دیر تکن علیہ کا نہیں ہوں دے یہ زیادہ دیر چلن علیہ کا نہیں ہوں دے تو جہاں تیرا ہون رشتے کی نے پہلے رابطہ ہے تو تم پیو ماں تے فوکس کی تھی پہیں بھی میرا ان نال رابطہ ہے وہ میں کو پسند کریں گی میں وہ کو پسند کرنا تے میں شادی اتھائی کرے سا جیڑی رشتے کرن کے پہلے تیرے نال ٹاچے وہ تیرے رشتے دے بعد کیڑے گل کھلے سی پیو ماں دی بے ادبی کر کے ایک ایسی لڑکی ایک ایسی عورت دے نال تو رشتے بناون دے چکرے چاہیے جیڑی نکاح تو پہلے تیرے نال رابطے چھے جن دی بے حیائی واضح ہے کہ وہ تیرے نال رابطے چھے جن دی بے ادبی واضح ہے کہ وہ تیرے نال ٹاچے وہ آئندہ تیرے پیو ماں دا ادب خاک کرے سی وہ تے کوئی شوہر مٹی سمجھ سی پتہ نہیں تیرے نال رابطے چھے اور تیرا رابطہ پتہ نہیں کتویں نمبر دا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیا پتہ تیرا رابطہ کتویں نمبر دا ہے
اور ہو سکتے تیرے نال وفا کرے نہ کرے. اور جیڑی لڑکی آج اپنے پیو ماں کو نظر انداز کر کے وہ تیرے کٹھے نکلن تے تیار ہے, تیرے کٹھے ٹرن تے تیار ہے, تیرے کٹھے شادی کرن تے تیار ہے, وہ تیرے ماں باپ دا ادب کیا کرے سی؟ اے بے ادب لوگ ہونن جڑے اپنے پیو ماں دی عزت دی پرواہ نہ کرن اور اپنے لو اور اپنی محبت اور اپنے عشق اور اپنے پیار کو سامنے رکھن. اسلام وچ پیار اگر ہے سب تو پہلے نمبر تے پیو ماں دا پیار ہے, ادب ہے. پیار اصل ادب دا نہ ہے. وہ کینجا پیار ہے جڑا بے ادب بناوے, وہ کینجی محبت ہے جڑی بے ادب بناوے, وہ کینجا لو ہے جڑے لو نے تو کو پیو ماں دا بے ادب بنا دیتے. او میرے بھائیو, او نوجوانو, جتھا اما ابا فیصلہ کرن او دور اندیشی رکھ دن پیو ماں, فہم و فراست رکھ دن پیو ماں, اگوتے دے دن, پشتے دے دن, تیرا مستقبل دے دن, تیرا ماضی دے دن, تیرا مزاج دے دن, تیرا اخلاق دے دن, تیری حیثیت دے دن, ان دے مطابق تیرا رشتہ کرن تاکہ آئندہ کوئی ٹینشن نہ تھی رہے, کوئی پریشانی نہ بڑھے. ادب ہے کہ جتا میں چاہنا اتھا میرے ماں باپ نہیں چاہنے, جتا ماں باپ چاہنا اتھا میں نہیں چاہنا. تے ادب ہے کہ میں اپنی چاہت قربان کراں اپنے ماں باپ دی چاہت دیں, ایکو ادب ادب. حضرت اسماعیل کتا چاہنے ہیں کہ میں ذبح ہوں, لیکن ماں باپ چاہنے ہیں کہ ذبح ہو گئے. انہوں نے اپنی چاہت قربان کر دیتی ہے لیکن اپنے ابے اماں دی چاہت پوری کی تھی. یہ نوجوانوں واسطے میسیج ہے, یہ نوجوانوں واسطے میسیج ہے, لو میرج کرنا جی واسطے میسیج ہے. لوگیں دی دھی بہن کو اپنے نال رلا کے راتوں رات کڈھنا جی واسطے میسیج ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ. جیڑی لڑکی اپنے ماں باپ دی منہ تے دھول سٹ کے تیرے نال نکل دی پئی ہے, وہ تیرا کیا ادب کرے سی, وہ تیری کیا عزت کرے سی. جنم لے ونا جے پالن والے نہ وہ ادب نہیں کیتا, وہ تیرا ادب مٹی کرے سی. یا اون بی بی کو لوگ گزارش ہے جیری بی بی کو اپنے پیو ماں دی مرضی دے بغیر نوجوان کڈھی ویندے. جیڑا نوجوان اپنے پیو ماں دا ادب نہیں سی کیتا وہ این دی عزت کیا کرے سی, وہی کو بیوی کداں سمجھ سی. قربانی وچو ذوالحج دے مہینے وچو حضرت اسماعیل دی سیرت وچو اے نوجواناں واسطے ہر اولاد واسطے سبق ہے کہ ادب ہے تا قربانی ہے, ادب نہیں تا کوئی قربانی نہیں. سب تو پہلا میسیج کہ ادب کرو. اگر ایسا ادب کیتا تے کامیاب. ابا ہے یار, اماں ہے, پیو ماں ہے, انہوں نے ساری صفائی کی تھی, ستھرائی کی تھی, ساری خدمت کی تھی, ساکو پالے نے, ساکو پوسے نے, انگل پکڑ کے ساکو ٹرائے نے. اللہ تعالیٰ فرمائے دے حضرت اسماعیل نبی دی قربانی ساکو عرشان تے بڑی پسند آئی تے اساں دی قربانی دا ذکر قرآن کریم وچ کیتا آئی. حالانکہ ذبح ہون تے تیارن تے حضرت ابراہیم نبی ذبح کرن تے تیارن, لیکن اساں کیا کیتے سے وفدائناہ بذبح عظیم. اساں حضرت اسماعیل دے بدلے حضرت ابراہیم دی چھری دے تلے اساں جنت دا ایک دمبا بھیجا. جیڑا دمبا انہاں دی چھری تلے آ گئے تے دمبا ذبح ہو گئے. یا اللہ حضرت اسماعیل ذبح ہون تے تیارن, حضرت ابراہیم ذبح کرن تے تیارن. اللہ والے ذبح کیوں نہیں ہوئے, وجہ کیا آئی؟ اللہ فرمے دے اے جلا بادب, اے جلا بادب آلائی اپنے ابے دے ادب دی انتہا کی تھی بیا. اے جلا بادب آلا جڑا اپنے ابے دے ادب دی انتہا کی تھی بیا. ارشاد میں اللہ کو حضرت اسماعیل دا ادب آیا, انجا پسند آیا. میں اللہ کریم نے اسماعیل کو ذبح ہون کے بچا دیتا. اللہ نے بات سمجھائی ہے جڑی اولاد اپنے پیو ماں دا ادب کریں دی ہوئے اللہ انہیں کو ذبح نہیں ہونے دا. جڑی اولاد
اولاد اپنے پیو ماں دا ادب کریں دی ہوئے اللہ ایسی اولاد کوئی شرمندہ نہیں ہونے دا اللہ جڑی اولاد اپنے پیو ماں دا ادب کریں دی ہوئے اللہ ایسی اولاد کو پیستا نہیں تھی ہونے دا اللہ دے حضرت اسماعیل کو بچا کھڑے سے ان دی وجہ ہے کہ با ادب آئی با ادب با نصیب قربانی دا پہلا سبق ہے کہ اپنے جا ادب پیدا کرو حضرت اسماعیل دی سیرت دا پہلا سبق ہے اپنے جا ادب پیدا کرو جنہ لوگوں نے ادب کیتے اپنے ماں باپ دا اللہ نے کامیاب فرمائے جنہ نے ادب کیتے اپنے ماں باپ دا اللہ نے عزت عطا فرمائے جنہ نے ادب کیتے اپنے ماں باپ دا اللہ نے انہاں کو پسند فرمائے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین کیا کرنا چاہیے ادب اور تھوڑا جہاں میرے دیکھو تاکہ تو کو سمجھ آئے اتنا ادب ہے چھری تلوں بچ گئے کہ نہیں بچ گئے کیڑی وجہ تو آکھو ادب دی وجہ تو کیڑی وجہ تو ادب دی وجہ تو ایک بھی گال دے کے واتا کتے ٹھوڑ دیں اتھا بھی باپ بیٹا ہے اتھا بھی باپ بیٹا اتھا بھی نبی دا پتر ہے اتھا بھی نبی دا پتر اتھا نبی دا پتر چھری تلوں بچ گئے ادب دی وجہ تو اتھا نبی دا پتر اللہ دے کار کے نہیں بچ سکیا اے بھی نبی زادہ ہے او بھی نبی زادہ ہے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا ہے جڑا اپنے ادب دی وجہ تو چھری تلو بچ گئے حالانکہ چھری تیز بھی آئی گردن تے چل دی بھی رہ گئی ہے لیکن چھری دی طاقت اللہ نے ذبح کرن دی ختم کر دیتی ہے اللہ دے ادب اے بھی میرا نبی ہے جندہ نا حضرت نوح علیہ السلام ہے جندہ پتر کنان آئی جڑے ویلے پہاڑ تے پیا چڑھ دا حضرت نوح علیہ السلام فرمائے میرا بیٹا سارے کٹھے سوار ہو اللہ دے کار کے بچوے سے اللہ فرمے دے ابے کو پت اگو اینجا جواب دیتے جیڑا میں اللہ کو چنگا نہیں لگا اتھا حضرت اسماعیل نے اینجا جواب دیتے جیڑا میں اللہ کو چنگا لگے اتھا حضرت نوح علیہ السلام کو کنان نے اینجا جواب دیتے جیڑا میں کو چنگا نہیں لگا آکھن لگے الہ جبالی یاسمونی من الماء ابا تو تے بڑھڑائی میں آتا رہے ویسے سامنے پہاڑ دی بلندی تے میں چڑھ دا پیاں تے پہاڑ دی بلندی میں کوئی سیلاب تے ریلے کے بچے سی میں کو پانی کے بچا چھوڑے سی پہاڑ تے چڑھ دا پیاں اللہ دے پیو دے اگو گستاخانہ لفظ علین سی ابے دے اگو جملے علین سی ابے دے اگو گستاخی کی تیز اساں کیا کی تیسے اے بھی نبی دا پترا بچا من چاہوں آتے بچا سکتے آسے لیکن سیلاب دے ریلے وچ اساں نوح علیہ السلام دے بیٹے کنان کو غرق کر دیتا تباہ و برباد کر دیتا حضرت اسماعیل کو زبان کے بچائے سے کنان کو پانی غرق کر دیتے سے او بھی نبی دا پترائی اے بھی نبی دا پترائی فرق ہے کہ اتھا ادب ہا اتھا بے ادبی ہے تو کو سمجھ آئیے گا اتھا ادب ہا اتھا بے ادبی ہے جنہیں دیا ماما زندہ ہیں باپ زندہ ہیں ادب کر ادب ادب ضرور ادب دا مطلب ہے نہیں کہ بندہ آنکھیں جھکائی راوے تاکو گال نہ من دے ادب دا مطلب ہے ماں باپ اولاد کیوں جڑیں دے تو سا دے سو ماں باپ کو اولاد دی کیوں ضرورت تاکہ ماں باپ بڑھڑے تھی من بیمار تھی من وڈیرے تھی من اولاد پیو ماں دی خدمت کرے اے پیو ماں پالے علی کار تھی من بڑھے پیچ کدہیں اساں اپنے بڑھڑے پیو ماں دی اوہیں خدمت کی دیئے جی میں اساں بال آسے ساڑی پیو ماں خدمت کرنے جی میں اساں بال آسے ہون ساڑے بڑھڑے پیو ماں بھی ہوں پوزیشن ہے چاہتے ساڑے پیو ماں بھی ہوں پوزیشن ہے چاہتے جی میں ساڑے بچپانے ساڑے پیو ماں نے خدمت کی تھی ہے کیا اساں ہوئے اپنے بڑھڑے پیو ماں نے خدمت کی تھی ہے ادب کیتے سے گال ہی کر کے ذلیل کی تھی ودے
قربانی دا پہلا پیغام ہے ادب. ادب ہے تا قربانی قبول. اگر ادب نہیں ول سیلاب دی ذات دی نہیں بچا سکتا. جلے بندہ بچ نہیں سکتا ان دی قربانی کیویں قبول ہے؟ بے ادب اولاد دی کوئی قربانی نہیں. قربانی کے پہلے ضروری ہے کہ بندے کو با ادب ہونا چاہیے. جی میں حضرت اسماعیل با ادب. دوجی خوبی مختصر کرنا. اللہ تعالی نے فرمایا حضرت اسماعیل میں کو پسندن. پہلی خوبی ہے با ادب بڑھیا. تے دوجی خوبی کیا ہے؟ اللہ سونا فرمائے دے دوجی خوبی ہے صبر بڑھانے، برداشت بڑھیانے، تحمل بڑھانے، مزاج بڑھانے. اللہ دے فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت اسماعیل بردبار رہا، دلے رہا، نرم مزاجا. اندے اندر حوصلہ بڑھائی تے نال اے بھی آکھن لگیاں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی تساں کر گزرو میں صبر کرے ساں. پہلی وجہ اے آئی کہ بعد آئی. دوجی وجہ اے آئی کہ صبر بڑا. مجالے جو اپنے ابے دے سامنے کوئی گال کیتی ہو ویسے کوئی ہی جانتے بھی صبر کیتے سی، زبان تے بھی صبر کیتے سی، تحمل بھی آئی تے مزاج بھی چنگائی. اللہ دے جڑی اولاد تحمل ہوئے، حوصلہ ہوئے، بردباری ہوئے، صبر ہوئے، برداشت ہوئے، او میں کو پسند ہے. بکری دا صبر نہیں تو آدھے تلے اپنی گردن سٹی پیران دی تے چھری پھیرن کے پہلے اللہ دے تائیں چوکھا صبر کیتے سارے احکامات دے سامنے. توں بے صبر ہیں تے کوئی بکری تے جانور تے گاؤں تے اٹھ دسیں دے پہن کہ اساں جی میں تیری چھری اگو صبر کیتے انہیں توں چوکھا شریعت دے کو صبر کرا. صبر کرے سے تیری قربانی قبول. بے صبر بندے دی کوئی قربانی نہیں. حوصلہ، تحمل، مزاج اچھا ہوئے، بردباری ہوئے، ٹھنڈا پن ہوئے، بندہ تھوڑا جہاں حوصلے والا ہوئے، جلد باز نہ ہوئے. جلد بازی دے کیتے ہوئے فیصلے بندے کو ذلیل کرنا، بندے کو شرمندہ کرنا، بندے کو رسوا کرنا. اللہ فرمائے دے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پہلی خوبی یہ ہے کہ با ادب، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ انہیں جو صبر رہا، بردباری ہے، انہیں تحمل. تساں خوبیاں پیدا کرو. میں اللہ تو کوئی پسند کرے سن جی میں حضرت اسماعیل کو پسند کیتے نہیں، ایویں تو آپ کو بھی پسند کرے سن. سارے چی تحمل ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. تیجی گزارش اللہ تعالی نے فرمایا حضرت اسماعیل میں کو پسندن. ٹھیک ہے اللہ پسندن سمجھ آگئی ہے. بادبن پسندن، تحمل ہن پسندن، بردبار ہن، صابر ہن پسندن. کوئی بھی خوبی قرآن خوبیاں دسیں. اللہ دے حضرت اسماعیل دی تیجی خوبی آئی اپنے اندر اے عادتاں پیدا کرو. یہ جمعے دا مقصد ہوندے، تقریر دا مقصد ہوندے، نبیوں دے واقعات اور انہاں دی سیرت دسن دا مقصد ہوندے. اساں ہی سمجھو سارے اندر بھی یہ چیز ہوندے. اللہ تعالی نے فرمائے بعد بھائی اج دے بعد بے ادبی نہ کرے والدین دی. نمبر 2 نہ جا حوصلہ آئی، بے حوصلہ نہ تھے کرو. اور تیجی خوبی کیا آئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تیجی خوبی یہ آئی حضرت اسماعیل سادے گھر بیت اللہ دی تعمیر کی تھی آئی. سارا گھر بنایا بیت اللہ بنایا. اللہ دے گھر بناونا لے اللہ کو پسند ہونا. اللہ دے گھر بناونا لے کیجری بڑی گھر. ایک بندہ ہے جڑا اپنا گھر بنے دے، اپنی بیٹھک بنے دے، اپنا دیرہ بنے دے، اپنی وساخ بنے دے، اپنی دکان بنے دے. ایک بندہ ہے جڑا اللہ کا گھر بنے دے. کتنی بڑی گھر. اللہ قرآن چاہتے حضرت اسماعیل میں کو پسندن. اُنہی وجہ آئی بات بن. دوجی وجہ آئی حوصلہ آئی، بردباری آئی، صبر آئی. تیجی وجہ آئی کہ میں اللہ دا گھر تعمیر کی جانے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ دے باپ مستری بن گئے، بیٹا مزدور بن گئے. پتھر ڈھو ڈھو کے دینا کھڑے، گارا بنا بنا کے دینا کھڑے. سارا گھر تعمیر کی تیز، بیت اللہ تعمیر کی تیز. حضرت اسماعیل سکھ
وہی واسطے پسند ہا ساڈا گھر تعمیر کیتے کیتا بھی اپنے ہتھ نال آپ مزدوری کریندا رہ گئے پتھر ڈھویندا رہ گئے ہی واسطے سا کو پسند ہا اللہ دے اندی قربانی ہی واسطے قبول کیتیاں میں او بات بھائی ہی واسطے قبول کیتیاں میں اندے جا حوصلہ ہی واسطے قبول کیتیاں میں ساڑے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیتا قربانی دے نال نال اللہ دے گھر عام کرو عام جتنی لوگ بیٹھے ہو نا ہر بندہ اپنی آمدنی وچوں چھوٹی تو بھاویں وڈی ایک مسجد ضرور تعمیر کر وجے یہ میرا ایک میں سمجھو مشورہ ہے کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے اگر کہیں پیو دے 4 پوترن نہ 4 پوتریں کو چاہیے کہیں یہاں 3 دھیری ہیں 3 دھیری کو چاہیے یہ میسیج ہے جیسی جو آمدنی جڑا 10,000 20,000 دی مسجد بنا سکتے ہو بنا وجے جڑا 50,000 دی بنا سکتے ہو بنا وجے اللہ دی قسم ہے بہت وڈی نیکی جا گولو جا گھنو جگہ گھن کے ہوتا مسجد بنا اور وہ جگہ باحق جامع مسجد فی سبیل اللہ وقف فی سبیل اللہ باحق جامع مسجد میں سمجھتا ہے او خیراتے دنیا کائنات یا خیراتاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے او نیکی ہے جیڑی نیکی دا دنیا کائنات دیا کوئی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتے اور اللہ دی پسند والا ہے عمل ہے سارے کر بنجو جیتی اذان تھی سی جیتے کوئی سجدہ تھی سی جیتے کوئی اندے اندر تلاوت تھی سی جیتے اندے اندر کوئی بال سبق پڑھ سی او تے اللہ پاک اجر دینا رہا سی سارے مسجدہ بنواؤ سارے بنواؤ بڑے چھوٹے جنی جو طاقت خود اپنی زمین کہنے کیڑا بندہ ہے جنی زمین کہنے کیڑا بندہ ہے جنی پلاٹ کہنے کچھ ہیں جڑے غریب ہیں لیکن پلاٹ ضروری پلاٹ کہ تھوڑے پلاٹ ہیں ایک 10 مرلے دے پلاٹ ہے مسجد بنا ایک 5 مرلے دے پلاٹ ہے مسجد بنا اللہ ڈھیر پیسے بھی دے دے سی والا تے اللہ راضی بھی تھی پوسی اللہ سا کو پسند ہی کر گئے سی یہ توفیق اللہ دے سی لیکن نیت تو سا پڑھو اللہ دے میں کو اسماعیل پسند آ ان دی وجہ ہے آئی کہ ان کیا بنایا ہاں میرا گھر بیت اللہ بنایا کیا بنایا سی گھر بیت اللہ بنایا سی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے یہ پہلی خوبی آئی بادبن دوجی خوبی آئی حوصلہ بڑھا تیجی خوبی آئی میرا گھر تعمیر کیتا سی اچھا چوتھی خوبی اللہ دے گھر تعمیر تھی گئے والگم نہیں والگم نہیں یا اللہ وال کیا کیتا سی اللہ دے چوتھی خوبی آئی میرا اسماعیل جیتے جیندہ رہ گئے میرے گھر بیت اللہ دی صفائی آپ کرے نہ رہ گئے میں کو پسند ہے آپ بہاری چامنا آپ جالے لہاونے آپ صفائی کرنی آپ جھاڑو دیونا مسجد دی خدمت کرنی اللہ دے گھر دی خدمت تو ساں چوکھے کریں دے ہو بھئی حال دے وہاں اپنا سوائے اعتراض کرن دے بیا کو کام ہے مسجد دے جوندے آدھے دیکھ ہوئے صفائی کرنے کی تھی مولی صاحبہ صفائی کیوں کہنی تھی پئی حافظ صاحبہ گٹر صاف کیوں کہنی اوہ کاری صاحبہ واش روم میں پانی نہیں بیمار سچا این دی فرونیت دے این دی چودراہٹ دے کی تھا نال اے بھی کلے نہ ودے قربانی نیت حزم اللہ کو پسند آما اللہ دے حضرت اسماعیل دی قربانی قبول ہے او میں کو پسند آ ان دی وجہ ہے کہ بات ابا ان دی وجہ ہے کہ حوصلے آلہ ان دی وجہ ہے کہ میرا گھر بیت اللہ تعمیر کی تاسی ان دی وجہ ہے آپ اپنے ہتھے نال جھاڑو چاہ کے میرے گھر دی صفائی کرنا انتہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود میں اکثر آدھا ہونا ہر محلے چ ہر شہر چ ہر ٹاؤن چ مسجد ہے تے سارے نمازی ہوتا مستقل پکے نمازی بھی ہیں کدہیں آکھے نے بھئی کاری صاحب کال جڑا نا جمعہ ہے تے اساں مسجد دی صفائی اساں کرے سو والا اپنے پتریں کو بندہ رلاوے چا پوتریں کوئی رلاوے چا ونجے پیا فجر دی نماز دے بعد نماز پڑھے نماز دے بعد آکھے آج مسجد کو دلہن بناویں یہ جڑا عمل ہے جڑا نبیان عمل پیغمبران عمل صفائی کرو جالے لاؤ
دھوڑ مٹی صاف کرو، کپڑا مارو، قرآن پاک جوڑ کے رکھو، کلین چھنڈکو، ممبر سٹول صاف کرو، خشبو مارو، بھلا ونجو اپنا دھان دھوں کرو، تیاری کرو، آ ونجو۔ کتنی بڑی بات کہ ایسا صفائی کریں۔ نبی سی فرمایا ہاں وہ کتھا ہے عورت جڑی مسجد نبوی دی صفائی کریں دی آئی، انہیں کے فوت تھی گئی۔ آپ نے فرمایا میں کو نہیں دیشا، انہیں کسی عام عورت ہی دفنا دیتے نے رات دا ٹائم آ۔ میرے نبی سی فرمایا دلونی علی قبرہا، میں کو دی قبر دا پتہ دسو، میں گھن جلو، میں دی قبر تے جلدا۔ نبی سی قبر تے گئے، نماز جنازہ پڑھائے نے، جی میں جنازہ پڑھیں دے اوہیں آپ نے دعا کی تھی، سونا کیوں؟ فرمایا میں کو اللہ نے وحی دے ذریعے دسائے اے عورت میں کو پسند ہے، میرے گھر دی صفائی کریں دی تے تساں موت اندی ہے، سمڑ دے سوا بیا کو کام ہے، تبصرے دے سوا بیا کو کام ہے۔ اگر اتھا کاری صاحب کہیں بال کو آکھے چاہ بہاری دے ہو چاہ وہ بال مسیحی چو سا کٹ گن دے، بولی صاحب سارا بال پڑھانا آیا ہاں یا بہاری آنے وانا آیا، وہ تیرا بال حضرت اسماعیل کے زیادہ عظمت آلہ ہے، تیرے پوتر دی شان حضرت اسماعیل نبی کے زیادہ ہے، تیرے کپڑے، تیرے کاٹن، تیرے کرنڈی، تیرا عہدہ، تیری گاڑی تے کوئی رکاوٹ بنی کھڑی ہے، تو مسجد دی بہاری نہیں چلا، لیکن ایک نہیں اوسی تو جنازہ تے میت سڑی نہ بدا اوسی، تے کو کاٹن کرنڈی کوئی نہ پوے سی، ہر کوئی کینچی نال تیرے کاٹن کرنڈی کٹ گن سی، تیرے گاجے جا چاجا ہر کوئی سنبھال گن سی، تیری پھوٹ پھات، تیری جتی، تیرے عہدے سارے ختم تھی ویسے، کیوں نے اللہ دے گھر کو چمکیندہ؟ ہر کہیں دے گھر دے نال اللہ دا گھر موجود ہے، ہمسائیں دا حق ہے، مقتدیاں دا حق ہے، جماعتیاں دا حق ہے، نمازیاں دا حق ہے، جتنی مرضی تو سا عزت عظمت آلے ہو۔ حضرت اسماعیل کے وڈی شان تو علی کہنی اللہ دے و مقبول پسند۔ میرے نبی سی جلے ہجرت کی تھی، مدینے آئے، مسجد قباء بڑھائی، وسطی قباء ولا جڑے ویلے جمعے والے ڈی آپ مسجد نبوی والے پاسے یسرب والے پاسے ونجن لگے، رستے چیک مسجد ڈٹھی نے کچی پرانے، آپ نے فرمایا میرا دل نہیں آتا میں اگتے ونجا، میرے نال تھی وہ این مسجد دی صفائی کرنے، نبی کے وعد تڑی شان ہے۔ ہاں جی او حضرت او عہدیدار صاحب، متولی صاحب، ناظم مسجد صاحب، ٹھیکیدار صاحب، تیری شان میرے نبی پاک کے زیادہ ہے۔ تے کو تکلیف تھی دیئے کہ جھاڑو چاہ کے میں اللہ دے گھر دوں صفائی کراں تاکہ اللہ میری قبر صاف رکھے۔ نبی پاک نے فرمایا میں نہیں میں داؤکتے، 17 صحابہ ٹوٹل میرے نبی دے کٹھے آتے، آپ نے وہ مسجد دی صفائی کی تھی، صفائی کر کے آپ نے فرمایا جمعہ دا ٹائم تھی گئے، اذان دیو جمعہ پڑھ دیں، اسلام دا پہلا جمعہ، اسلام دا پہلا جمعہ، ہجرت والے رستے تھے، شار ہجرہ جڑا مسجد قباء کے مسجد نبوی میں دے، جے کو آج کل سعودی حکومت نے پیدل ٹریک بنایا ہویا ہے، پیدل واسطے اونجا اون رستے تھے، مسجد اندی ہے جہاں نا ہی مسجد جمعہ ہے، میرے نبی سے صفائی کی تھی، اللہ دے پیغمبر صفائی کر دیا، شاہ کو تکلیف تھی دیئے تے اللہ کو پسند بنانا چاہتے ہیں، قربانی قبول تھی عزیز شاہی۔ حضرت اسماعیل صفائی کرنے آن تو ساں بھی کیتی کرو بھائی، میں سمجھدا لوگیں دا بخت، لوگیں دی دنائی، لوگیں دی عقل مندی، مہمان نوازی، با اخلاق ہونا، اگر تو ساں چیک کرنا چاہتے ہو جتنا وہ 5 وقت جا نمازاں پڑھ دن اتنی مسیت دیکھو چاہ، مسیت سونی چمک دی پئی ہے، سمجھو بندے با اخلاق، بندے اچھے ہیں، مہمان نواز، جے مسجد دھوڑ ہے، مٹی ہے، صفائی کا ہے نہیں، سمجھو بندے بندے دے پوتر نہیں، اے چوڑے ہیں جہاں دے، مسلح تے اندن سجدہ کر میں دن، نمازہ پڑھ میں دن، انہیں کو نہ کاکھ نظر دے، نہ مٹی نظر دیے، نہ دھوڑ نظر دیے، انہیں مطلب اے بد اخلاق ہے، اے بد تہذیب ہے، اے سمجھو ختم ہے۔ مسجد دی صفائی حضرت اسماعیل نبی دی آتا تھا، اللہ دے تاں واسطے میں انہیں قربانی قبول کی تھی، تاں واسطے میں اللہ کریم نے انہیں کو پسند کی تھی۔ پہلی خوبی ہے عبادت بنو نوجوانو، دوجی خوبی ہے صبرہا تحملہا، تو ساں بھی اپنے صبر پیدا کرو، تریجی خوبی ہے سڑا گھر تعمیر کی تانے، تو ساں بھی
اپنے پیسے وچوں اللہ دا گھر تعمیر کرو سمجھ آئیے یا جتھا تعمیر تھی نہ پہ اتنا حصہ ضرور لو یا کوئی تعمیر تھی ابھی کھڑے نا او کو مزید کو خوبصورت بناؤ بنا جوڑ کرو اندے تے خرچ کرو تے نمبر 4 اللہ فرمیندے میرے گھر دی صفائی کرن دے پنجویں بات دساں اللہ فرمیندے پنجویں عادت اے آئی جن دی وجہ تو میں کو حضرت اسماعیل پسندن وہ اے ہے کہ حضرت اسماعیل نمازی ہن کیا ہن بھائی پکے نمازی وکان یا صاحب ذرے جائیں گھر اللہ دا بنایا ہوئے والا گھر دی صفائی بھی کرے نہ ہوئے تو انہا کیا خیال ہے او بندہ ان گھر اچھ نماز نہ پڑھ دا ہو سے بولو بھائی بہاری صفائی دیوان نال بندہ نمازی بنوے دے مسجد بناوان نال بندہ نمازی بنوے دے پکے نمازیاں وکان یامر اہلہ بالصلاۃ پکے نمازیاں انہاں دی یہ عادت آئی وہ پکے نمازیاں ہی واسطے چند خوبیاں 5 خوبیاں تمہارے سامنے رکھے میں ویسے تو ڈھیر سارے خوبیاں لیکن قربانی کرن کے پہلے ذوالحج دے مہینے دا پیغام قربانی دا پیغام حضرت اسماعیل دی سیرت دا پیغام حضرت ابراہیم دی سیرت دا پیغام اساں ساری امت دے نام وہی ہوئی ہے کہ ساکو باادب ہونا چاہیے ساکو حوصلے والا ہونا چاہیے اور اللہ دے گھر تعمیر کرنے چاہیے اللہ دے گھریں دی خوبصورتی واسطے صفائی کرنی چاہیے اور پکا نمازی بڑھنا چاہیے اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا